ابنائے ہرمز اور اطراف میں امریکہ اور ایران کے درمیان جھڑپیں، دونوں کا ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام، جنگ بندی برقرار ہونے کا بھی دعویٰ۔ ایران نے امریکی بحری جہازوں پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی سینٹ کام نے ایران کے جزیرہ قسم اور بندر عباس پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے حملے کا جواب دیا۔ ایرانی افواج نے امریکی بحری جہازوں پر میزائل، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں سے حملہ کیا تھا۔ امریکہ نے جواب میں ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جہاں سے حملہ کیا گیا تھا۔ ایران کے حملوں میں امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب ایران کی مرکزی فوجی کمان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے آئل ٹینکر اور بحری جہاز پر حملہ کیا۔ جواب میں ایرانی فورسز نے امریکی جنگی بحری جہازوں کو نشانہ بنا کر انہیں نقصان پہنچایا۔ صدر ٹرمپ کا جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار رکھنے کا اعلان، ایران کے ساتھ ایک بار پھر مثبت مذاکرات کا دعویٰ، جلد معاہدہ نہ کرنے پر پھر حملوں کی دھمکی بھی دی۔ کہا جھڑپوں کے باوجود سیز فائر برقرار ہے، ایران کے ساتھ امن معاہدہ ایک ہفتے میں طے پا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا ابنائے ہرمز سے 3 امریکی جنگی جہازوں کی کامیابی سے گزرنے کا بھی دعویٰ۔ کہا ایرانی حملوں سے جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، حملہ کرنے والی ایرانی کشتیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ پروجیکٹ فریڈم روکنے کے سوال پر امریکی صدر ٹرمپ نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستانی قیادت کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم کو روکا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران ابھی تک امریکی تجویز کے بارے میں کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ امریکہ کو ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اسماعیل بقائی نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں امریکہ کو فوجی مہم جوئی سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر شیر کو دانت دکھاتے دیکھو تو یہ نہ سمجھنا کہ شیر مسکرا رہا ہے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کا نام یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے بجائے یونائیٹڈ اسٹیٹ آف ایڈیٹس ہونا چاہیے۔ وہ ایڈیٹس چند جنگی جہاز لے کر 2 بار ابنائے ہرمز سے گزرنے نکلے ہیں۔ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ چند جنگی جہازوں کے ساتھ تو کیا اپنی پوری بحریہ کے ساتھ بھی امریکہ ابنائے ہرمز عبور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تم بس مار کھاؤ گے اور واپس لوٹ جاؤ گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی بحریہ کے کمانڈوز نے بارباڈوس کے پرچم بردار آئل ٹینکر اوشن کوئی کو خصوصی آپریشن کر کے قبضے میں لے لیا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق آئل ٹینکرز کو ایرانی تیل کی برآمدات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کے شبہ میں ضبط کیا گیا۔ چین کا ابنائے ہرمز کے قریب اپنے ٹینکر پر حملے پر تشویش کا اظہار۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹینکر پر موجود چینی عملے کے جن نقصان سے متعلق فی الحال کوئی اطلاع نہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق چینی ٹینکر کو 4 مئی کو متحدہ عرب امارات کے ساحل پر حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملے سے جہاز کے ڈیک پر آگ لگ گئی تھی۔ جہاز پر چائنا اونر اینڈ کریو درج تھا۔ پاکستان کو امریکی فورسز کے زیر قبضہ جہازوں پر سوار پاکستانی اور ایرانی عملے کی واپسی کی کوششیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سنگاپور کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سنگاپور کے قریب موجود جہازوں کے 11 پاکستانی اور 20 ایرانی عملے کے افراد کی بحفاظت واپسی اور دیکھ بھال میں سہولت فراہم کرنے کی درخواست کی۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، رانا ثنا، سعد رفیق، حمزہ شہباز، اسحاق ڈار، احسن اقبال، خواجہ آصف، راجہ فاروق حیدر اور دیگر رہنما شریک۔ اجلاس میں آزاد کشمیر انتخابات کے لیے امیدواروں کی انٹرویوز اور نامزدگیاں کی جائیں گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی 2 روزہ دورے پر بنگلہ دیش پہنچ گئے۔ بنگلہ دیش کے سیکرٹری خارجہ اسد عالم سائم، سیکرٹری داخلہ ابو نعیم اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ناظم الدین نے خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی پاکستان بنگلہ دیش ٹیسٹ کے درمیان ٹیسٹ کے پہلے روز کا کھیل بھی دیکھ رہے ہیں۔
سندھ بھر میں وہیکل فٹنس انسپیکشن سینٹرز قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کے اجلاس میں پالیسی بورڈ نے سرمایہ کاروں کے انتخاب کے لیے مسابقتی بولی کی منظوری دے دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ گاڑیوں کے معائنے کے نظام میں نجی شعبے کی شمولیت ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کمرشل گاڑیوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اہم اقدام ہے۔ ملک میں ہفتہ وار مہنگائی میں 8.79% اضافہ۔ وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح بڑھ کر 15.16% پر پہنچ گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر کراچی میں جشن منانے کا اعلان۔ وزیر محنت سندھ سعید غنی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کا تکبر مٹی میں ملا دیا۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر جشن منانے کا بندوبست کیا ہے۔ تقریب کے لیے ڈی سی اور کنٹونمنٹ بورڈ سے بھی اجازت لی ہے۔ جشن میں کراچی کے شہری بڑی تعداد میں شامل ہوں گے۔ لوگوں کو تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ، پہلا روز تیسرے سیشن کا کھیل۔ 2 وکٹیں گرنے کے بعد نجم الحسن شانتو اور مومن الحق کی شاندار بیٹنگ۔ تیسری وکٹ کی پارٹنرشپ میں 170 رنز بنائے۔ محمود الحسن 8، شادمان اسلام 13، نجم الحسن 101، مومن الحق 91 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ 80 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 291 رنز بنا لیے۔ حسن علی، شاہین آفریدی، نعمان اور محمد عباس کی 1 وکٹ۔ انگلینڈ کے بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کو بھاری نقصان۔ ریفارم یو کے نے شمالی انگلینڈ میں بڑی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ ہارٹلی پول میں ریفارم یو کے نے تمام 12 نشستیں جیت لیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کیئر سٹارمر کی قیادت پر مزید سوال اٹھ گئے۔ لیبر کے کئی مضبوط گڑھ ریفارم یو کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ جوناتھن براش نے کیئر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ہلٹن میں ریفارم یو کے نے 15 نشستیں اپنے نام کیں۔ ویگن میں لیبر کو 20 نشستوں کا نقصان، ریفارم کو 23 نشستیں مل گئیں۔ اسٹاک پورٹ کونسل پر لبرل ڈیموکریٹس کا کنٹرول قائم۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیاں خطے کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دی۔ کہا خطے کی سلامتی کا مسئلہ اسرائیل کی موجودہ حکومت کی توسیع پسندانہ لاقانونیت اور اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والی پالیسیاں ہیں۔ ترک صدر نے اسرائیلی قبضے، لبنان پر حملوں اور غزہ میں وحشیانہ طرز عمل کی مذمت کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پوپلیو سے ویٹیکن سٹی میں ملاقات۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں امن اور انسانی وقار کو فروغ دینے کے مشترکہ عزم پر زور دیا گیا۔ مارکو روبیو کی پوپلیو سے ملاقات کیتھولک چرچ کے 2000 سالہ تاریخ میں پہلے امریکی پوپ پر صدر ٹرمپ کی غیر معمولی تنقید کے بعد ہوئی ہے۔ چین میں پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں دھماکے کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 37 ہو گئی۔ ایک شخص اب بھی لاپتہ۔ چینی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق دھماکہ پیر کو ہونان کے شہر لیو یانگ میں ہوا تھا۔ نکاح ہو جائے مبارکباد دینے آ جانا۔ تو آئی ہے نا میری شادی رکوانے کے لیے، دیکھتا ہوں میرا نکاح کون رکواتا ہے آج۔ اور ناظرین مقبول جیو اور 7 سٹار انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل رنگ دے اپنے اختتامی موڑ پر آ پہنچی۔ آخری قسط میں کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے دیکھیے ڈرامہ سیریل رنگ دے کی آخری قسط آج رات 9 بجے صرف جیو پر۔